میری نظر میں جو ہے، میرا نہیں خیال لاہور میں، پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا، پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں میرا نہیں خیال کہ 5 سال جب کنزیکٹیو شباز شریف یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے، اور کہیں پہ غنڈہ عناصر جو ہیں جو اوپنلی غنڈہ گردی کریں، جو بھتہ لیں، یہاں پہ کچھ اس طرح کے عناصر موجود رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. مثلاً جو ہے اگر آپ انیفہ بابا کا ذکر کریں، یا اس سے پہلے جو ہے ٹاپ 10 جو بنی، اس میں ارشد امین چودھری کی بات کر لیں، آپ اس میں عاطف چودھری کی بات کر لیں، آپ اس میں عابد چودھری کی بات کر لیں، مظہر طبی کی بات کر لیں، آپ یہ جتنا ٹاپ 10 تھا، یہ ان کے جانے کے بعد ایک یہ دشمنی جو ہے نا، ٹیپو ٹرکا والا، بلا ٹرکا والا فیملی اور تیفی بٹ فیملی. اچھا، گوگی بٹ جو ہے نا، وہ ایک عام آدمی، یا جب مساجد میں اعلان کروایا گیا کہ جی وہ گنڈا ہے، اور میں ذاتی طور پہ میں انالیسس کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ گوگی بٹ پہ اوپر کہیں اس نے فائرنگ کی ہوگی، بندہ مار دیا ہوگا، کہیں اس نے کوئی بھتہ منگوا لیا ہوگا. اچھا، اسی طرح تیفی بٹ کی طرف سے غلام محمود ڈوگر صاحب کو جو ہے نا اپنے وہ ٹیکس پیڈ وہ سارے ڈاکومنٹ بھیجے. میں تو عام شہری ہوں جی، ٹیکس پے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ان پہ پھر ایک آدھ الزام لگا جی چھالمی میں انہوں نے قبضہ کر لیا پلازے کے اوپر، اس طرح کی چیز. لیکن اس طرح سے جتنا بڑا یہ ونگ بننے جا رہا ہے سر، اتنے غنڈہ عناصر ہیں یہاں پہ، غنڈہ گردی اتنی ہو رہی ہے. بڑا پیارا سا. پہلے میں غلام محمود ڈوگر صاحب والی بات بتا دوں گا. انہوں نے نا اپنے دور میں جب وہ تھے سی پی لاہور، تو انہوں نے اس چیز پہ پابندی لگا دی نہیں تھی سوری یہ. سر، یہ والا جو انہوں نے بھیجا اپنا عمر شیخ مرحوم کو، CCPO لاہور کو، اچھا ان اچھا کو بھجوایا تھے ڈاکومنٹ اپنے. اچھا بڑی ڈاکومنٹ. اجازت، میں مس کر گیا. اچھا میں سر. چلو ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے اسے ڈوگر صاحب کے دور میں انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اب اسلحہ لے کے نہیں پھر سکتا. انہوں نے پھر وہ اسلحے سب سے برآمد بھی کیے. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے بڑے غنڈوں کو، بڑے بڑے نامور تاجر رہنما بھی ہیں جو، ان کے گھروں میں چھاپے بھی ڈالے گئے، ان سے وہ اسلحہ ریکور بھی کیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں پھر پولیس پروٹیکشن دے، ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم تو دشمن دار لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی نہ کوئی مار دے گا. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں امیر بلاج کا مرڈر ہوا، یہ بھی اسی میں آتے ہیں. لیکن اب امیر بلاج کو دیکھیں. امیر بلاج جو گڈو فیملی ہے، وہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے اڈے ہیں، لاری جو گڈس کے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کا کا کاروبار ہے. اسی طرح آپ آ جائیں تیفی بٹ وغیرہ کے، تو وہ بھی اب وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ماضی جو بھی ہے تو وہ بھی تاجر ہے، تاجر رہنما. تاجر رہنما. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ ہے جب پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی، تو یہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ تھا. تو مانٹنگس ڈپارٹمنٹ بنا ہوا تھا. ایک میجر صاحب تھے ہمارے ادھر لگے ہوئے. تو اس بڑا اچھا ایکٹ تھا اس وقت نا. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا تاجر رہنما، یہ ٹیکس نہیں دیتے. ان سے نا ایک سروے فارم آیا، ٹھیک ہے. تو میجر صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے یہ سروے فارم سب سے فل کرانے ہیں. سروے فارم دیے گئے، تاجروں نے نہیں فل کیے. بڑی مزے کی میں بات بتاؤں، میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھا. میں اس وقت تھا صحافت میں چیف رپورٹر تھا. ہمارے خوشند علی خان صاحب، اللہ ان کو صحت دے، بڑے زبردست دبنگ جرنلسٹ ہیں. وہ ہمارے ایڈیٹر ان چیف تھے. تو وہ ان کے دوست تھے. انہوں نے ان سے مسئلہ ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے یہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ صاحب جن کا نام لے رہے ہیں، ان سے بات کی. انہوں نے ایک اجلاس بلایا اپنے پاس شالمی کے تاجروں کا، اور ویری نیکسٹ ڈے سب نے فارم فل کر دی. ٹھیک ہے. تو بات ذرا بریک سی ہے، ناظرین سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو اس وقت تو ضرورت تھی، اور انہوں نے سروے فارم فل کیے. اور یہ ہسٹری اور یہ تاریخ ہے. میری بات کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جا کے بیک پہ جا کے اس ہسٹری دیکھیں. لیکن میں اس کا آئی وٹنس ہوں. تو یہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جو فیصلہ آپ کے دو بھائیوں کا آپس میں جائیداد کا یا پراپرٹی کا فیصلہ ہے، یا کوئی اور جھگڑا ہے، وہ صلح پولیس کے تھانے میں نہیں ہوگی، ان کے ڈیرے پہ بڑے آرام سے ہو جاتی ہے، اور کوئی بندہ دوسرا ان کے فیصلے کے خلاف جاتا نہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن یہاں پہ ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو جس کا غنڈے سے تعلق ہے، اس ڈیرے دار سے تعلق ہے، تو وہ اس کے حق میں فیصلہ کرتا تھا. اب یہاں پہ ایک اس قانون کے آنے کے اوپر دیکھیں نا، اس میں کہتے ہیں غنڈہ ایسا شخص ہے جو عادتاً بد نظمی، مجرمانہ سرگرمی یا سماج مخالف رویے میں ملوث، امن عامہ کے لیے خطرہ اور عوامی پریشانی کا باعث بننے والا ہو، اس کو غنڈہ قرار دیا جائے گا. ریکارڈ یافتہ.
ریکارڈ یافتہ میں یہی تو پہلے سے کہہ رہا ہوں. میرا بھی آپ یہ کوشچن ہے اپنی گورنمنٹ سے, یہ جو چیزیں یہ جو بتائی ہیں, یہ میں نے جو پڑھی ہیں, یہ وہ ہے جو محکمہ داخلہ پنجاب نے جو مسودہ تیار کیا ہے, یہ اس میں سے وہ چیزیں ہیں. اس لیے میں نے پڑھی ہے تاکہ غلط نہ اوپر نیچے نہ ہو جائے. تو سیاسی مقاصد کے لیے اس ایکٹ کو استعمال کرنے کا خدشہ تو نہیں؟ دیکھیں, میں اس میں یہ تو جب ایکٹ لگے گا, جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تب سامنے آئے گا. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, قوانین جو ہوتے ہیں ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں, سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتی ہیں. گنڈوں کی لسٹیں ایکٹ بننے کے بعد بننی چاہیے یا پہلے لسٹیں بن کے ایکٹ بنایا جاتا ہے, یہ مجھے بتا دیں. اور اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لسٹیں بن چکی. میں یہی آپ کو عرض کرنے لگا, لسٹیں تو بڑی دیر سے بنی ہوئی ہیں, لسٹیں موجود ہیں, لسٹوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. لسٹوں میں بھی وہ آپ نے جو بات کی, یہ اس کے پیچھے فلانا بندے کی بیک ہے, اس کے پیچھے فلانے بندے کی بیک ہے, اس بندے فلانے بندے کی بیک ہے. اس کے اوپر کبھی ہم ویسے تفصیلی پروگرام ویسے بنتا ہے, جو آپ والی بات ہے نا, آپ کے پاس بھی بڑی نالج ہے, کچھ میں بھی بات کروں گا, کچھ آپ بھی کریں گے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ایکٹ آ گیا نا, اب یہ آپ کا پروگرام جب آن ایئر ہو گیا تو لوگوں نے دیکھنا ہے. اب ہونا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا ایک ان کے جو گاڈ فادرز ہیں, ان گنڈوں نے ان سے رابطے شروع کر دینے ابھی سے کہ جی وہ لسٹ میں ہمارا نام چیک کرے, ہمارا نام تو نہیں ہے. ہااں, یہ نام نکلوانا ہے. اب گنڈا ایکٹ کو چھوڑ دیں, گنڈا ایکٹ کے تحت بننے والی لسٹوں سے نام نکلوانے کے لیے کل سے کوششیں شروع ہو جائیں گی, اور وہ نام نکلیں گے بھی. کیا آپ مجھے بتائیں 9 مئی والے سارے گرفتار ہوئے ہیں؟ نہیں. 9 مئی کے ذمہ دار جتنے ہیں اور جتنے لوگوں پہ ایف آئی آر ہے, سب کے گھروں میں ریڈ ہوئے ہیں. میں کتنے نام آپ کو دوں جن کے گھروں میں ریڈ ہی نہیں ہوئے آج تک. وہ گجرانوالہ میں بھی موجود ہیں, دندنارے لاہور میں بھی موجود ہے. کیوں؟ راول پنڈی میں بھی موجود ہے, فیصل آباد میں بھی موجود ہے. اور انہوں نے آج تک پریس کانفرنس بھی نہیں کی, یہ بھی بتا دوں. ہاں, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی درست بات ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں, اس میں ایک بڑی خوبصورتی ہے. یہ اس ایکٹ کے تحت جو کسی بھی شخص جو گنڈا قرار دینے کا جو اختیار ہے نا, وہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دیا گیا ہے. اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی پولیس, انتظامیہ اور حساس اداروں کے معتبر رپورٹ یا تحریری عوامی شکایات پر گنڈا قرار دے سکتی ہے. اوہو, میں گھبرا گیا تھا. میں سمجھا کہ یہ کوئی علماء دین اور مفتیان پر مبنی ہوگی جو شریعت اور قرآن و سنت کی روشنی میں انصاف پر مبنی لسٹ مرتب کریں گے اور لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ٹارگٹ کریں گے کہ یہ گنڈا ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ والی کمیٹی بن رہی ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا, میں وہ سمجھ رہا تھا. اچھا, جس شخص کو گنڈا قرار دے دیا جائے گا نا, اس کے اوپر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی متعدد پابندیاں عائد کر سکتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے, یہیں سے اسی مسودے میں سے. گنڈا قرار دیے جانے والے کو حساس عوامی مقامات پر جانے سے روکا جا سکتا ہے. ذرا آپ سمجھیں, اب آپ کے سوالوں کے جواب ہیں اس میں کہ مقامات پر جانا. گنڈا ایکٹ گنڈوں کی ٹیکنیکل سرویلنس کی اجازت دیتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے ٹیکنیکل سرویلنس, کیا چیز ہے؟ اس کی لوکیشن, اس کے نقل و حرکت, اس کے فون ٹیپ کرنا, اس کا بینک اکاؤنٹ, اس کا اپنا جو ذاتی جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ, اس کو ہیک کرنا, اس کی اجازت ہے. گنڈا صاحب اگر بھابھی سے بات کر رہے ہوں تو یہ ٹیپ کر کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ کون ہے عورت ہے, اس طرح کی کوئی وہ تو نہیں ہوگی. اچھا, اب آگے بات بتاؤں. گنڈوں کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور بایو میٹرک ڈیٹا کلیکشن کی جا سکے گی. مطلب آپ گنڈوں کے گھروں میں جائیں گے, ان کے انگوٹھے لیں گے, نادرا میں نہیں ہے ان کے انگوٹھے موجود, اچھا, جا کے دوبارہ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, قانون کے مطابق متاثرہ شخص ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے فیصلے کے خلاف, متاثرہ شخص وہ گنڈا, وہ متاثرہ بھی تو ہو گیا نا, ایکٹ میں ہے, رائٹ, ایکٹ میں کے خلاف ڈویژنل, صوبائی یا اپیل کمیٹیوں میں نظر ثانی اپیل دائر کر سکتا ہے. ایسی صورت میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں قائم ٹربیونل اپیل پر سماعت کرے گا. سر یہ تو ہو گیا, یہ متاثرہ نہیں, گنڈا دیکھو, گنڈا بھی متاثرہ ہے. کیا ہوگا گنڈے کے ساتھ, ہوگا کیا؟ وہ جو ہوگے گا, گنڈا ثابت ہو گیا, مجھے گنڈا کیوں بنایا انہوں نے. اب سمجھائیں کہ اس کے ساتھ کیا سزا کیا ہے اس کی. اچھا, وہ سمجھائیں نا, وہی بتاتے ہیں, اسے بتاتے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ بات ہم نے ختم نہیں کرنی. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے احکامات کے خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ. مطلب وہ کہے گی تو جوانی کرانا, تو منشیات نہیں بیچنی, اگر وہ کرے گا تو 3 سے 5 سال قید, 15 لاکھ جرمانہ. حالانکہ وہ اگر منشیات کی کھیپ اس کے پاس سے نکلتی ہے کوئی 10 کلو یا 20 کلو, اس کی سزا میرا خیال عمر قید تک ہے.
تو اسے 5 سے 3 سال قید ہوگی. اسی طرح جرم دہرانے والے جو دوبارہ جرم کرے گا، منع کرنے کے بعد دوبارہ کرے گا، تو 7 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک کی جرمانے کی سزا ہوگی. فوری اور بر وقت انصاف کے لیے حکومت ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 30 کے اختیارات کے ساتھ مجسٹریٹس نامزد کرے گی. مجسٹریٹ بھی ان کے نامزد ہوں گے.